جو میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا مقام تلاوت کیا ہے، انشاءاللہ اسی کی روشنی کے اندر چند معروضات آپ احباب کے پیش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اندر ہر کام مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ محبت اور پیار کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ بھی یہ چاہے میں اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤں، میری دوستی میرا پیار اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جائے، یہ مشکل بات نہیں ہے۔ بندہ دنیا میں اگر کسی سے دوستی لگانا چاہے، یارانہ لگانا چاہے، تو اس کے آڑ میں جذبات بھی آتے ہیں، اختلافات بھی آتے ہیں، پھر کمیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، اونچ نیچ بھی ہوتی ہے، ان کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک لمحہ اس یارانے اور دوستی میں ایسے آتا ہے کہ یارانہ اور یہ دوستی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہی دوستی، اگر یہی محبت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم کیا جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے انعام ہوتے ہیں۔ اور یہ میں نے تمہیدی باتیں اپنی طرف سے نہیں کی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط سالی آ گئی، باہر آ گئے ایک کھلے میدان کے اندر، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگ گئے، اللہ قحط سالی کو ختم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام، آپ کی اس گروہ میں، آپ کی اس جماعت کے اندر ایک گنہگار بندہ موجود ہے، اس کو میری محفل سے، اس کو اس مجلس سے نکال دیں تو پھر آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ دوستی کی باتیں، یہ پیار کی باتیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک شخص ہم میں ایسا ہے جو گنہگار بندہ ہے، وہ اس مجلس سے چلا جائے۔ تو اس بندے کو پتہ لگ گیا کہ یہ وحی جو نازل ہوئی ہے، یہ مجھے اس مجلس سے نکالنے کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ تو اس نے اپنے دل ہی دل کے اندر اللہ کے ساتھ دوستی، اللہ کے ساتھ پیار قائم کیا۔ تو کہتا ہے اصیت 40 الفا، اے اللہ 40 سال ہو گئے تیری نافرمانی کر رہا ہوں، 40 سال ہو گئے تیری ناشکری کر رہا ہوں، لیکن اللہ آج میری عزت کو جس طرح پہلے تو رکھتا ہے، پہلے میرے کوئی بھی گناہ کو آپ نے لوگوں کے سامنے نہیں دکھایا، آج اسی طرح میرے اس گناہ کو چھپا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو قبول کر کے، اور وہاں سے ایک آندھی آئی اور فوراً بارش ہونا شروع ہو گئی، بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ کہ پہلے آپ نے بارش کے نزول کا انکار کیا کہ اس بندوں کے مجلس سے نکالیں، لیکن اس مجلس سے کوئی بھی بندہ باہر نہیں گیا، تو پھر آپ نے بارش نازل کر دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلے جس بندے کی وجہ سے بارش روکی ہوئی تھی، ابھی اس بندے کی وجہ سے میں نے اپنے آسمانوں سے بارش کا نزول کر دیا ہے، میں نے 40 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جی ان کا نام تو بتا دیں۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام میں نے اس وقت اس کا نام آپ کو نہیں بتایا جب وہ میرا نافرمان تھا، اب وہ میرا مطیع اور فرما بردار ہو گیا، اب میں آپ کو نام کیسے بتا سکتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کی محبت اور اللہ کے ساتھ دوستی، پیار کرنا، الفت کرنا۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے پیچھے کتنے پاپ کیے ہیں، پیچھے کتنے گناہ کیے ہیں، پیچھے جتنی غلطیاں کی ہیں، بلکہ ایک ہی کلمہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے فوراً دعا کو قبول کر دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندے اللہ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار اور اللہ کے ساتھ دوستی کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ نیکی اس طرح کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ لگ جائے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ سے جو کچھ خرچ کریں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں نے ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار نہیں کی، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جنت الفردوس تیار کی ہے۔ اور جنت الفردوس کیسی ہے؟
رحمان کا جو عرش ہے، اس کی جو چھت ہے، جو ان نیک اور پاکیزہ لوگوں کا جو گھرانہ ہوگا، ان کا جو لنٹر ہے، ان کی جو چھت ہے، وہ رحمان کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت میں بھی اپنے قریب اس طرح کرنا ہے اور دنیا میں بھی قریب اس طرح کرنا ہے کہ یہ جو بھی چیز اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ اسی وقت برا فرما دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے نیک موجود ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی ذات کی قسم دے کے کہیں اے اللہ یہ تو نے میرا کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کام وہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو آپ کی زبانیں جو ہیں وہ تر ہوں ذکر الہی کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی جی میں جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، کوئی عمل مجھے ایسا بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایسے کیا کر، اپنی زبان کو ذکر کے ذریعے سے تر رکھا کر، اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیں گے۔ ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جامع ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے والی چیز دین اسلام کا اگر مطالعہ کریں، شریعت کا مطالعہ کریں، فرائض کے بعد جو بات سمجھ آتی ہے، جو بات اخذ کی جاتی ہے، فرائض کے بعد سب سے بہترین چیز وہ ذکر الہی ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید کے دوسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں آپ کا ذکر کروں گا۔ اللہ ہم تیرا ذکر کریں، ہم سبحان اللہ کہیں، ہم الحمدللہ کہیں، اللہ ہم تیری حمد و ثنا بیان کریں، یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہم تیری حمد و ثنا بیان کریں۔ اللہ یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ تیرا ذکر کرنا ہے، تو آپ ہمارا ذکر کس طرح کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو اگر تم دنیا کے اندر چلتے پھرتے تم میرا ذکر کرتے ہو، میں فرشتوں میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اگر تم تنہائی کے اندر بیٹھ کے تم میرا نام لے کے مجھے پکارتے ہو تو میں اللہ تنہائی میں آپ کے نام کو پکارتا ہوں۔ اور اسی طرح آپ اگر جماعت میں بیٹھ کے میری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں لوگوں میں بیٹھ کے تو میں اپنے فرشتوں کو اکٹھا کر کے تو آپ کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ معنی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارا ذکر کریں گے۔ اور کہاں پہ ذکر کریں گے؟ وہ آسمانوں پہ ذکر کریں گے، وہ جنت میں ذکر کریں گے، وہ فرشتوں کے سامنے ذکر کریں گے۔ اگر میرا اور آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے عرش بری پہ اپنے فرشتوں میں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کر دیں۔ آج بڑے بڑے اسٹیجوں پہ جا کے اگر کسی ایک ساتھی کا نام لے لیا جائے وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اتنے بڑے اسٹیج پہ فلاں شخصیت نے میرا نام لے کے یہ بات کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے یہ بات کریں تو اس بندے کے لیے خوشی کتنی زیادہ ہوگی، اور اس کی محبت اور اس کی دوستی اللہ کے ساتھ کتنی زیادہ ہوگی۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی۔ جامع ترمذی کی روایت بیان کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹالنے والی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے عذابوں کو ٹالنے والی جو ہے وہ ذکر الہی ہے۔ جو بندہ ذکر کرتا ہے اس بندے کو دنیا کے اندر بھی مصائب، پریشانیاں، بیماریاں اللہ تعالیٰ ان سے بھی دور کر دیتے ہیں، اور قیامت والے دن بھی ایسے لوگوں کا ذکر آڑے آ جائے گا اور ذکر ان کو جنت میں لے کے چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، وہ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب اس نیکی کو اوپر لے کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نیکی کو وجود دے دیتے ہیں، اور یہ نیکی اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ جا کے چمٹ جاتی ہے اور ہمیشہ ہی اس بندے کی مغفرت کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ اللہ آیت الکرسی کو تیرے بندے نے پڑھا ہے اور جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، یہ آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھی ہوئی بندے کی مغفرت کے لیے دعائیں ہی کرتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے وجود عطا کر دیں گے۔ اور صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ حجر اسود جو گئے ہیں، جو خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے دو ہونٹ عطا کرے گا، اسے زبان عطا کرے گا۔ یہ حجر اسود بول بول کے کہے گا اے اللہ فلاں شخص نے فلاں نیکی کی وجہ سے، فلاں تڑپ کی وجہ سے، فلاں اپنے درد دل کی وجہ سے، فلاں معافی کی وجہ سے اس نے مجھے چوما تھا، اللہ تو اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے۔
یہ ہے اللہ کی محبت، یہ ہے اللہ کے ساتھ دوستی کرنا، اور یہ ہے اللہ کے ساتھ پیار کرنا۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، باپ اس کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے۔ اب باپ غریب ہے، مزدوری کرتا ہے، باپ کے پاس گھرانہ چلانے کے لیے اتنی رقم اور پیسے نہیں ہیں، لیکن اگر چھوٹا بچہ ضد کر لے کہ ابا جان میں نے سائیکل لینی ہی لینی ہے، مجھے آپ نے سائیکل لے کے دینی ہے، باپ ایک دفعہ غصے ہوگا، 2 دفعہ غصے ہوگا، 3 دفعہ غصے ہوگا، لیکن وہ باپ سائیکل ضرور لے کے دے گا اگرچہ قرضہ اٹھانا پڑے۔ اگر یہ باپ اپنے ایک بچے کا کہا نہیں موڑ سکتا، وہ رحمان تو ان سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمارے کہے ہوئے کلموں کو کیسے موڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے روتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندے میرے مجھے آ کے پکاریں اور مجھ سے دعا کریں، مجھے یہ شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندوں کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں، اور اس طرح ہی میں اپنے بندوں کو ہاتھوں کو بھیج دوں۔ یہ آتے ہیں جھولیاں خالی لے کے آتے ہیں، ان کے دامن کے اندر کوئی چیز بھی موجود نہیں ہوتی ہے، لیکن جب یہ میرے در کے اوپر آ جاتے ہیں، میں ان کو 1-2 نیکیوں کے اوپر تنخواہ نہیں دیتا، بلکہ ان کو نیکیوں کے انبار دے دیتا ہوں۔ صرف نیکیاں نہیں دیتا، بلکہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر کے وہ بھی عنایت کر دیتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کی دوستی، یہ ہے اللہ کی محبت، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پیار۔ اگر اللہ کی محبت قائم ہو جائے، اگر اللہ تعالیٰ کا پیار قائم ہو جائے تو بندے کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم روزانہ دیکھیں کہ ہم اپنے موبائل کو چلاتے ہیں، ہم ٹویٹر کا استعمال کرتے ہیں، فیس بک بھی چلاتے ہیں، واٹس ایپ بھی چلاتے ہیں، وڈمیٹ کا استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں، ہم اپنے میسیج اور کال تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک بک ہے جس کا نام فیس بک رکھا گیا ہے، اور دوسری بک جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمانوں سے اتاری ہے اس کا نام قرآن مجید ہے۔ اگر انگریز کی بنائی ہوئی چیز کو ہم دن کے اندر کتنی دفعہ استعمال کر لیتے ہیں، اور رحمان کی بنائی ہوئی بک کو ہم ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ہیں، فرماتے ہیں میں اس دن کو دن ہی تصور نہیں کرتا جس دن میں مصحف قرآنی کے کھول کے اس مصحف قرآنی کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھ کے اور ادھر سے قرآن نہ پڑھوں، میں اس دن کو دن ہی شمار نہیں کرتا۔ اگر ان کی سیرت کو ماننے والے ہیں، بتائیں کیا ہمارا دن، کیا ہمارا شب و روز پتہ نہیں کیسے گزرا ہے؟ قرآن مجید کو کتنے دن ہو گئے ہاتھ لگائے ہوئے، اگرچہ پڑھنا نہیں آتا، اگرچہ پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ کی قسم، اگر صدق کے دل کے ساتھ اللہ کے ساتھ دوستی اور محبت لگانے کے لیے، اللہ کے ساتھ پیار کو قائم کرنے کے لیے، اگرچہ آپ کو ایک حرف پڑھنا تک نہیں آتا، قرآن مجید کے اوراق کو کھول کے صرف اسے دیکھنا شروع کر دو۔ اگر اس محبت کی نگاہوں کے ساتھ دیکھو گے، ابھی آپ پڑھو گے نہیں، آپ کی آنکھوں کے ذریعے سے آنسو جاری ہوں گے، اور ان آنسو کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش بری پہ کی ہے۔ اس بندے کی آنکھوں سے ایک قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، میں ساری زندگی کے غلطیوں کو تبدیل کر کے، گناہوں کو تبدیل کر کے، میں ان کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کو جنت کا ٹکٹ الاٹ کر دیتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کی محبت، یہ ہے اللہ کی دوستی۔ آج ہم کہاں جا چکے ہیں؟ آج ہماری محبت، ہمارا پیار پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، پتہ نہیں ہمارے دن اور شب و روز اور یہ دن اور رات کیسے گزر رہی ہے۔ دن اور رات ہماری گناہ کے اندر، معصیت کے اندر، نافرمانی کے اندر گزر رہی ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دن نہیں گزرتا تھا جب تک کہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارا دن پتہ نہیں کیسے گزرتا ہے، گانوں کو سن کے۔ ہم کہتے ہیں کہ گانے کو سن کے بڑا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ کئی بھائی آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، قاری صاحب جب رات کو نیند نہیں آتی، کوئی 81 کی گولی کھا کے سوتے ہیں، ٹیکا لگا کے سو جائیں تو نیند آ جاتی ہے، اس طرح نیند نہیں آتی، مجبوری ہے، رات نہیں گزرتی، رات کو بتانا تو پڑتا ہے، پھر ہم فلمیں دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ احباب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا حرف تنبیہ ہے، جو عربی گرامر کو جانتے ہیں، حرف تنبیہ الا ہے کہ اے اللہ تمہاری جو دلوں کے اطمینان کو تم حاصل کرتے ہو۔ فیکٹریوں کے اندر آج ہر بندے کی یہ کوشش ہے، ہر بندے کے اندر یہ تڑپ ہے، میری فیکٹریاں بن جائیں، میری جائیدادیں بن جائیں، میرے ریسٹورنٹ بن جائیں، میرے مال حال بن جائیں، میرا گھرانہ اچھا بن جائے، میرا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے۔ ہر بندے کا یہ سوال ہے، اور یہ بھی آ کے سوال کرتے ہیں، قاری صاحب میری 2 فیکٹریاں ہو گئی ہیں، لیکن پریشانی یہ ہے کہ اب میرا آگے کاروبار نہیں بڑھ رہا،
آپ دعا کریں کہ میرا اور کاروبار بڑھ جائے، اب آپ یہ بھی دعا کرنا ٹھیک ہے، لیکن آج تک میرے پاس تو کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں آیا جو یہ کہے کہ قاری صاحب ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ پیار کرنا چاہتے ہیں۔ جس رحمان نے مجھے 2 ریسٹورنٹ عطا کیے ہیں، جس رحمان نے مجھے 2 فیکٹریاں عطا کی ہیں، جس نے اتنا بڑا بنگلہ اور یہ میرے گھرانے کے اندر میرے بچوں کو اور میرے گھرانے کے اندر یہ تمام ضروریات کی چیزوں کو دیا ہے، اس نے تمام چیزوں کو مجھے دے دیا ہے، تو اب میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، اب میں اللہ سے پیار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ادھر مال کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی محبت کو بھی حاصل کرو، پھر آپ کو کسی کے در کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ جب پیار ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جائے گا۔ اصحاب کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں اصحاب کیا فرماتے ہیں، مختصر روایت بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے فرمایا میں پہلے دعا کرتا تھا، میری کوئی دعا قبول ہو جاتی تھی، پھر میں دعا کرتا، پھر ایسے دن بھی آ گئے کہ میں جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا تھا وہی قبول ہو جاتا تھا، اور ایسے دن بھی آ گئے میں اپنی زبان سے کوئی بھی ایسا کلمہ نہیں کہتا تھا جو مجھے ضرورت ہو، میں اپنی زبان سے نہ دعا کرتا تھا نہ کچھ کرتا تھا، رحمان کو پتہ ہوتا تھا میرے بندے کو اس چیز کی ضرورت ہے، وہ بن مانگے میری ضروریات کو پورا کر دیتا تھا۔ ایسی محبت کو قائم کریں، ایسے پیار کو قائم کریں۔ اگر سچی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں ذکر الہی کے ذریعے سے اپنی زبانوں کو تر کر دیں۔ اپنے مال کے اندر اگر اپنی اولادوں کو فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں، الا تطمئن القلوب، اپنے گھروں کے اندر سکون کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں، بڑے عذاب و آرائش کے اندر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اپنی زبانوں کو ذکر الہی کے ذریعے سے تر رکھنا تمہارا کام ہے۔ عرش بری سے رحمان کی مدد نازل ہونا اور رحمان کے وہ عظیم انعامات کا نازل کرنا وہ رحمان کا کام ہے۔ آؤ تو صحیح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت کو تو قائم کرو۔ علماء سلف میں سے ایک سلف ایسے ہیں، دیکھیں جب بندے کی دوستی، جب بندے کا پیار اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، بندے کی یہ تڑپ ہوتی ہے کہ میری نیکی کسی کو پتہ نہ لگے۔ یہ علماء سلف میں ایک سلف گزرے، انہوں نے 25 سال تک روزے رکھے، کچھ دن ان میں روزے رکھ لیتے، کچھ دن ان میں چھوڑ بھی دیا کرتے تھے، لیکن 25 سال لگاتار اسی طرح کوئی ایام بیس کے اس طرح روزے رکھتے رہے ہیں، تو 25 سال تک روزے رکھے، نہ ان کی بیوی کو پتہ ہے، نہ ان کے بچوں کو پتہ ہے، نہ کسی رشتہ دار کو پتہ ہے، نہ کسی دوست کو پتہ ہے، اور یہ ہیں کون؟ یہ محدث ہیں، اللہ کے دین کے دائیں ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ اب بیوی کو بھی پتہ نہیں ہے، بیوی بندے کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اسے بھی پتہ تک نہیں ہے کہ اس کے 25 سال تک روزے۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ محبت۔ بیوی کھانا تیار کر کے روزانہ باندھ دیا کرتی، جس دن روزہ ہوتا راستے کے اندر کوئی مسکین کوئی غریب جاتا اسے کھانا پکڑا دیا کرتے تھے، اور جا کے مسند حدیث پہ بیٹھ کے وہاں پہ جا کے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کر دیتے تھے، وہاں پہ جا کے اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانا شروع کر دیتے تھے۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے زبانوں کو تر کیا ہے، کس کے ساتھ تر کیا ہے؟ ذکر کے ساتھ تر کیا ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے پیارے، جب بغات سے گزرا کرو، جب میری ان مساجد سے جب گزرا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جی مسجد نبوی ہے، یہاں پہ کون سا کوئی بغات لگے ہوئے ہیں، یہ کیسے کھا پی لیا کریں آ کے؟ فرمایا کہ جب یہاں پہ آیا کرو اور آ کے اللہ کی تسبیحات، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کرو۔ یہ کھانے پینے سے یہ مراد یہ نہیں ہے کہ تمہیں بہترین قسم کے تمہیں ڈشیں بھی پیش کی جائیں تو تم پھر ہی کھاؤ، بلکہ ان مساجد میں آ کے اللہ کا ذکر کیا کرو تو تم پھر ایسے سمجھا کرو کہ رحمان کی جنت سے میوہ جات تیار کیے ہوئے تم کھا رہے ہو۔ یہ ہے اللہ کی محبت، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پیار، اور ہمارا پیار، ہماری الفت، ہماری محبت آج کہاں جا رہی ہے؟ احباب آئیں اپنی محبت کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قائم کر دیں، اور اپنے مجالس کو اللہ کی محبت کے لیے بنا دیں۔ موجب طبرانی للکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لوگ مجلس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں جس طرح آج ہم بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ فرشتوں میرے بندوں کو دیکھ کے آؤ کہ کیا کر رہے ہیں، تو یہ فرشتے آتے ہیں نوٹ کر کے جاتے ہیں، اللہ وہ آپ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، اللہ وہ آپ کی تسبیحات کو بیان کر رہے تھے، اللہ آپ سے محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں بتاؤ تو صحیح وہ مانگ کیا رہے تھے؟ اللہ وہ جنت کو مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کس چیز سے دوری چاہتے ہیں؟
فرماتے ہیں فرشتے کہ یہ جہنم سے دوری چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں یہ تو بتلاؤ کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ کہا کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا کہ جہنم کو بھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میرے مومنین بندوں کے دلوں کے اندر میری محبت اور میری دوستی کی کتنی زیادہ تڑپ موجود ہے۔ ابھی تک میری جنت کو دیکھا نہیں ہے لیکن جانے کی کتنی زیادہ تڑپ موجود ہے۔ جاؤ میرے فرشتوں تم لکھ دو کہ ان تمام کو میں نے معاف کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ان میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو دین کی دعوت کو سننے نہیں آئے تھے بلکہ کسی کے ساتھ کام تھا، وہ آ کے ادھر بیٹھ گئے کہ فارغ ہوتے ہیں تو ہم اپنا کام کروا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تو میرے بندے نا، آئے کہاں ہیں؟ میری مجلس میں آئے، چاہے نظریہ تبدیل ہے چاہے سوچ تبدیل ہے، ان کا بھی نام تو جنتی لوگوں میں لکھ دو، میں نے ان کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی دوستی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا پیار نہیں تو کیا ہے؟ اب آپ ایسا پیار قیام کریں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ جہاں لیٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ان کی سیرت کو اپنانے کی اور ان سے بھی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محمد بن الفربری ان کے شاگرد ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، حدیثیں املا کروا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دیکھا کہ آپ شاگرد تھک گیا ہے شاگرد، فرمایا طب نفسہ کا، اے میرے محمد بن فربری اپنے نفس کو اچھا کر لے، اپنے نفس کو تازہ کر لے۔ کیوں کہا کہ اصحاب التجارات مع تجاراتہم، اصحاب صنعات مع صنعاتہم، انت مع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ۔ وہ لوگ اپنے تجارت والے لوگ اپنے تجارت کے ساتھ ہیں، اور صنعت کار لوگ اپنی صنعت کاری کے ساتھ ہیں، اور تو اپنے نفس کو طب نفسہ کا، تو اپنے نفس کو اچھا کر لے۔ انت مع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ مع اصحابی، اور تو ان کے اصحاب کے ساتھ ہے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے پیار، اپنی مجالس کو اچھا کرنا اور ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ پیار کرنا حقیقی پیار ہے۔ ایک محمد نامی محدث جو کہ باقند علاقے کے اندر رہتے تھے، وہاں پہ ان کی رہائش تھی، فرماتے ہیں کہ 40 سال تک سیر العلم النبلاء کے اندر یہ بات موجود ہے کہ 40 سال تک میں نے اپنے بیکند علاقے کے اندر جو بازار ہے، میں نے وہ بازار آج تک جا کے نہیں دیکھا کہ کہیں وہاں پہ جاؤں گا کہیں بے پردہ عورتیں نہ نظر آ جائیں۔ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ سوال نہ کر لیں آنکھیں میں نے تجھے اس لیے نہیں دی تھی کہ تو میری نافرمانی کے لیے استعمال کرتا، کہیں میرے بازار کے اندر جانے سے کسی کے گالی گلوچ کی آواز میرے کانوں کے اندر نہ پڑ جائے، کہیں اللہ نے مجھے قیامت کے دن سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا، کہیں مجھ سے کوئی نازیبا الفاظ اور سخت الفاظ نہ بولے جائیں، میں اپنی زبان کو قیامت کے دن کیسے اس زبان کو اللہ کی عدالت پہ پیش کر سکوں گا۔ 40 سال تک میں اپنے بیکند علاقے کے وہاں پہ بازار میں جا کے نہیں دیکھا، اور یہ بات بھی سیر العلم النبلاء کے اندر موجود ہے۔ ایک دن دستک ہوئی دروازے پہ، ایک جن جو کہ انسانی شکل میں بن کے ان کے دروازے کے اوپر آیا اور کہنے لگا کہ میں حقیقی معنوں کے اندر انسان نہیں ہوں بلکہ میں جن ہوں، میں آپ کا جنوں کے فلاں سردار کا پیغام لے کے آیا ہوں، ان کا ایک اعلان لے کے آیا ہوں۔ جتنے شاگرد آپ کے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کو جب پڑھا رہے ہوتے ہیں، جتنے شاگرد ادھر بیٹھ کے آپ کے قرآن و حدیث کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ جن بھی کچھ مجلس کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور میں ان کا سلام پیش کرنے آیا ہوں کہ تمہاری محبت اللہ کے ساتھ کتنی ہے، دوستی اللہ کے ساتھ کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مجالس کو کس طرح پاکیزہ کر دیا ہے۔ اب ہماری مجالس کے اندر کیا چلتا ہے ہر بندہ خود جانتا ہے۔ ہماری مجالس کے اندر گالی گلوچ، گندی باتیں، فحش باتیں، بغاوت اور سرکشیاں اور نافرمانی کی باتیں ہوتی ہیں۔ احباب کبھی یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہماری مجلسوں کو پاکیزہ کر دے، ہماری ان مجلسوں کے اندر اپنا پیار پیدا کر دے، ہماری ان مجلسوں کے اندر اپنی محبت کو پیدا کر دے۔ سلسلہ صحیحہ کے اندر صحیح روایت ہے، سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا، مدینہ میں گئے، کلمہ توحید پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے علاقے کے اندر چلے جاؤ اور وہاں پہ جا کے دین کی دعوت کو دینا شروع کر دو۔ یہ اپنے علاقے کے اندر آئے اور داخل ہوئے
داخل ہوتے ہی جو قوم کے سردار لوگ تھے وہ ایک کچہری کے اندر بیٹھے ہوئے کھانے کو کھا رہے تھے. ادھر سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور جب دیکھا تو ان سرداروں نے کہا کہ آؤ ابو امامہ سفر کر کے آئے ہو، ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. جب یہ کھانا کھانے کے لیے وہاں پہ بیٹھے، روٹی کا لقمہ توڑا اور ابھی منہ میں ڈالنے کے قریب تھے کہ ایک شخص نے کہا کہ اس کے اندر ہم نے خنزیر کی چربی کو استعمال کیا ہے. انہوں نے وہاں پہ لقمہ چھوڑ دیا اور رکھ دیا تو کہا کہ اس کے اندر خنزیر کا تم نے چربی کو استعمال کی ہے، میرے اللہ نے خنزیر کی چربی کو حرام کی ہے. میری دوستی اور محبت کی یہ بات ہے، جو کام اللہ نے مجھ پہ حرام کیے میں اسے جائز نہیں کہہ سکتا. اور اللہ نے ہم پہ، مجھ پہ اور آپ پہ کتنے کام ایسے ہیں جو حرام کیے ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، ہم مانتے بھی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم نافرمانیاں اور سرکشیاں بھی کرتے ہیں. اور یہ فرماتے اب میں یہ لقمہ نہیں کھا سکتا. انہوں نے اللہ کی دین کی دعوت دی اور ان کفار نے، کسی نے کھڑے ہو کے چہرے کے اوپر تماچا مارا، کسی نے آسے کو پکڑ کے آسا مارا، کسی نے پتھر اٹھا کے مارنا شروع کر دیے. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم خون سے آلودہ ہو گیا، خون کے اندر لت پت ہو گئے، چلتے چلتے چلا نہیں جا رہا، اتنا مارا گیا کہ کپڑے بھی پھٹ گئے. ایک درخت کو دیکھا، وہاں پہ سائے میں جا کے بیٹھ گئے. اتنا زیادہ ان لوگوں نے مارا کہ بے ہوشی طاری ہو گئی. وہاں پہ جا کے لیٹے، جب لیٹے، جب ہوش آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے ذریعے سے ایک دودھ کا پیالہ جنت کے اندر سے، دودھ کی نہروں کے اندر سے ایک پیالہ زمین کے اندر بھیج دیا. زمین کے اندر ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ پیالہ موجود ہے. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالہ اٹھا کے اس دودھ کو پی لیا. جب دودھ کو پیا تو اپنی قوم کے لوگوں کو کہا تم نے مجھے اس رحمان کے لیے مارا تھا، اس رحمان کے نام پہ آج تم نے مجھے تماچے مارے تھے، تم نے مجھے پتھر مارے تھے، تم نے مجھے ایذا پہنچائی تھی. آج میرے جسم سے خون کو نکالا گیا ہے، صرف اللہ کی دوستی کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے میں نے وہ درخواست اپنے رحمان کے سامنے رکھی ہے. اس رحمان نے اپنے عرش سے مجھے دودھ کا پیالہ بھیج دیا. اس قوم کے لوگوں نے اپنے سرداروں کو بلا لیا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے، یہ کیسی بات کر رہے. کہا کہ بلا لو اپنی قوم کے سرداروں کو. ان قوم کے سرداروں نے کہا کہ ان کی انگلیوں کو دیکھو، اگر انہوں نے دودھ پیا ہوگا تو ان کی انگلیوں کو پوروں کے اندر وہ تراوٹ موجود ہوگی. ان کی زبان کو چیک کرو، ان کے پیٹ کو چیک کرو. جب چیک کیا گیا واقعی ہاتھوں کے اندر تراوٹ موجود تھی، منہ کے اندر وہ ذرات دودھ کے وہ چیزیں موجود تھیں. اور یہ تمام لوگ، تمام قوم کے لوگ صرف اسی بات کو دیکھ کے، تمام قوم کے لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے اللہ کے ساتھ دوستی، اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا اعلان کر دیا ہے. یہ لوگ ہیں جنہوں نے محبت قائم کی ہے، جنہوں نے پیار قائم کیا ہے صرف اللہ کی ذات کے ساتھ. اور تذکرۃ المحدثین کے اندر ایک عظیم محدث محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ، وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، لیکن گھر کے اندر غربت بہت زیادہ ہے. 4 محمد نامی بندے ایک ہی جگہ سے اٹھے کہ فلاں شخص فلاں جگہ پہ اللہ کی دعوت دینے والا، اللہ کی محبت کے اصولوں کو سمجھانے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سمجھانے والا فلاں جگہ پہ شخص موجود ہے، فلاں محدث موجود ہے، ہم نے اس سے تعلیم حاصل کرنے جانا ہے. جانے کے لیے کرایہ موجود نہیں ہے. آج تو ہمارے پاس موٹر وے کی سہولت بھی موجود ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا، میں تو ایک طالب علم، لیکن آپ اپنے مہینے کے اندر اللہ کے لیے کسی ایک محدث کے پاس اور وقت کے کسی شیخ کے پاس جا کے وہاں پہ دو زانو ہو کے بیٹھ کے یہی بات کہا کریں کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہیں. یار 30 دن کے اندر کوئی 4-5 گھنٹے رحمان کے لیے بھی نکال کے دیکھو، پھر مہینے کے اندر کس طرح سکون، کس طرح اطمینانت آ جائے گی، کس طرح رب کی رحمت آ جائے گی، کس طرح پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا. جب یہ محدث اپنے گھر سے نکلے، پاس کرایہ موجود نہیں ہے، ایک ٹانگے پہ بیٹھے، جہاں تک کرایہ تھا وہاں پہ دے کے نیچے اتر گئے. آگے جنگلوں کا سفر ہے، سمندروں کا سفر ہے، پیدل سفر کرتے کرتے کہیں موٹر وے تو موجود نہیں ہے کہ آرام دہ سفر ہو کہ گاڑی ڈالیں اور اپنے فلاں جگہ پہ جا کے پہنچ جائیں. اب تکلیف دفع، یہ پہاڑوں کا بھی سفر ہے، سمندروں کا بھی سفر ہے، جہاں پاس کرائے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے تو کھانے کے لیے کیا چیز موجود ہوگی. بھوک کو بھی برداشت کیے، کس کے لیے کہ اللہ کے ساتھ محبت قائم ہو جائے، اللہ کے ساتھ پیار قائم ہو جائے.
محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ فلاں شیخ کے پاس جا کے پہنچے، اس کے پاس جا کے کہتے ہیں ہم 4 محمد نامی شخص آپ سے دین کی تعلیم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے محبت کے اصولوں کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں لیکن میرے پاس بھی اتنے اخراجات نہیں ہیں کہ آپ کو رہائش دے دوں، آپ کو میں کھانے پینے کی چیزیں مہیا کر دوں۔ کہا کہ بس ہم کھانے پینے یہاں نہیں آئے، ہم رہائشیں اختیار کرنے نہیں آئے، بلکہ ہم تو اللہ سے محبت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو اللہ سے پیار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں صرف قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو ہماری زبان پہ جاری کرنا سکھا دیں، ہمیں اللہ سے محبت کے اصولوں کو سمجھا دیں، ہمیں ان کے پیار کے اصولوں کو سمجھا دیں۔ انہوں نے جب یہ بات طے ہوئی، چاروں محمد نامی شخص ایک جگہ پہ موجود، انہوں نے کہا کہ کرہ ڈال لیتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں 3 بندے روزانہ محدث کے پاس پڑھا کریں گے اور چوتھا بندہ جس کی اس طرح لگاتار باری ہوگی وہ مزدوریاں کیا کرے گا، اس مزدوری کے ذریعے سے ہم اپنے پیٹ کو پالا کریں گے، ہم اپنا کھانا پینے کے اخراجات کو برداشت کیا کریں گے۔ اور پرچیاں لکھی بھی محمد بن نصر مروزی نے۔ اللہ تیری محبت پہ قربان جاؤں، اللہ تیرے پیار پہ قربان جاؤں، ان 3 محمد نامی شخص کو لانے والا محمد بن نصر مروزی ہے اور پرچیوں کو لکھنے والا بھی محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ ہے۔ جب پرچیوں کو لکھا، کرہ ڈالا گیا، ان تینوں نے کہا کہ کرہ بھی آپ نے اٹھانا ہے۔ اب ایمانداری اللہ کے ساتھ محبت کو دیکھیں، جب اس کرے کو اٹھایا، اس کرے میں سے بھی نام بھی محمد بن نصر مروزی کا نکل آیا۔ جب اس کرے کو اٹھا کے دیکھا، اپنے نام کو دیکھا، یہ تینوں شخص باہر چلے گئے اور یہ مسجد میں جا کے اللہ کے حضور آ کے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ ہے باتیں محبت کی، یہ ہے پیار کی باتیں، یہ ہے الفت کی باتیں، یہ ہے اللہ کے ساتھ محبت کی باتیں۔ وہاں پہ آ کے سجدہ ریز ہو گئے اور دعائیں کرنا شروع کر دی۔ اللہ مزدوریاں تو میں اپنے علاقے میں بھی کر سکتا تھا، اللہ اگر کسی کی نوکریاں کرنی تھی تو کہیں اور بھی جا کے کر سکتا تھا، اللہ میں یہاں پہ کسی کی نوکریاں کرنے کے لیے نہیں آیا، یہاں پہ میں تجھ سے محبت کرنے کے لیے آیا ہوں، یہاں پہ تجھ سے پیار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دعا کو قبول کر کے وقت کے بادشاہ کو خواب میں تمام بات کو بتا دیا اور اس نے اپنے ایلچی کو بھیج کے ان کے لیے اخراجات بھیجے۔ اور جب وہ شخص وہاں پہ پہنچا اور اس نے 10-10 ہزار دینار جو ہیں ان تینوں بندوں کو پکڑا دیے اور اس نے کہا کہ آپ میں ایک شخص محمد بن نصر مروزی بھی ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، وہ کدھر ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس طرح پتہ ہے کہ اس کا نام محمد بن نصر مروزی ہے؟ کہنے لگے مجھے نہیں پتہ، میرے بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ محمد بن نصر مروزی کو 20,000 دینار دینے اور یہ کہنے کہ جب تو 3 کی تعلیم کو مکمل کر لے تو نے میرے پاس آنا ہے، میں بادشاہ ہوں، میرے پاس سلطنت ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دوں گا۔ اور دوسرے نمبر پہ کہا کہ اپنی آدھی سلطنت تیرے نام پہ کر دوں گا۔ صرف یہ اللہ کے ساتھ محبت کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ پیار کی وجہ سے آئیں، اللہ کے ساتھ محبت کو قائم کر لیں، اللہ کے ساتھ پیار کو قائم کر لیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے پاس سونا اور چاندی ہو اور سونا اور چاندی کے پہاڑ ہو، اگر میں دنوں رات خرچ کرتا رہوں میں اس کو زیادہ نیکی نہیں سمجھتا، لیکن دن کے اندر آ کے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کر دوں، اللہ کے ساتھ محبت کے اعلان کو بلند کر دوں، میرے نزدیک یہ زیادہ محبت کی حامل بات ہے۔ احباب آئیں اپنی زبان کو تر کر دیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تر کر دیں۔ آئیں، یہی کامیابی ہے، یہی کامرانی ہے۔ آج ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے، ہم نے زیادہ زندگی اپنی گزار رہی ہے۔ جس رحمان نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، کتنا اچھا نور عطا کیے ہے، کتنی اچھی بولنے کے لیے زبان دی ہے، بھائیو اس کی زبان کے ذریعے سے ناشکری نہ کرو۔ وہ رحمان جس کی تخلیق کا انکار کرتے ہو۔ احباب آخری بات اور اجازت، اگر ماں کو دیکھا جائے، ماں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ آج بیٹا دانشور ہے، آج بیٹے کے پاس بہت زیادہ علم ہے، لوگ اس کی قیمتی باتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا استقبال کرنے کے لیے پہلے موجود ہوتے ہیں، لیکن جب یہ بیٹا تیار ہو کے گھر سے نکلتا ہے تو ماں کہتی ہے پتر جدو سڑک پار کری تے دھیان نال کری۔ اب اس دانشور کو نہیں پتا کہ سڑک کس طرح پار کرنی ہے، اب ماں سبق سکھا رہی ہے، بیٹا سڑک آرام کے ساتھ پار کرنی ہے۔ اب یہ ماں کی محبت ہے، ماں کی ممت ہے۔ اگر یہ بچہ بیمار ہو جائے ماں برداشت نہیں کرتی، اور بچہ جب بیمار ہو جائے ماں کو یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی، ماں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن ماں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، ڈاکٹر کڑوی دوائی دے دیتا ہے، ٹیکا لگاتا ہے، بچہ اور زیادہ تڑپنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ماں کے اندر سے وہ تڑپ،
وہ ممتا، وہ محبت، وہ الفت ختم ہو چکی ہے۔ جو ماں پہلے رونا نہیں دیکھ سکتی تھی، اب وہ ماں بچے کا تڑپنا کس طرح برداشت کر سکتی ہے؟ ماں کو یہ بات پتہ ہے کہ اب تکلیف ہو رہی ہے، اب یہ تڑپ رہا ہے، لیکن ماں اس وجہ سے خاموش ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ اس وجہ سے ہے، یہ گولی کھائے گا، یہ کڑوی دوائی کھائے گا، اس کے معدے کے اندر جائے گی، اسے صحت حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ ہم سے اس قدر کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا پیاسا رکھنا چاہتے ہیں۔ تم روزوں کو رکھ کے میرے قریب ہو سکتے ہو۔ اللہ کا بھوکا پیاسا رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم بھوک اور پیاس کے اندر زندگی بسر کر دو، بلکہ یہ تکلیف، یہ اذیت اس طرح دی ہے کہ جس طرح ماں اپنے بیٹے کا یہاں پہ تھوڑی دیر کا رونا برداشت نہیں کر سکتی، اللہ بھی قیامت کے دن اپنے بندوں کو پریشان، پشیمان اور شرمندہ اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس طرح فرمایا کہ اگر تم روزے رکھو گے، اگر تم مجھ سے محبت کرو گے، لعلکم تتقون، میں تم کو متقی بنا دوں گا، میں تم کو پرہیزگار بنا دوں گا۔ قیامت کے دن تم میری عدالت کے اندر آؤ گے، میں تمہارے گردنوں کو اس قدر بلند کر دوں گا، تمہارے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، تمہارے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے۔ یہ ہے اللہ کی محبت کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ بیان ہوا، جو غلطی، جو کوتاہی، کمی رہی وہ میری وجہ سے رہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرما دے، آپ تمام احباب کو بھی معاف فرما دے، ہمیں ذکر الہی کرنے کی، اللہ کے ساتھ دوستی، اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ احباب، ایک حدیث عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ موجود تھے، یہ قول ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، موجود تھے، یہ بھی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ عبد الملک بن مروان نے کہا، عبداللہ بن عمر، آپ کو اگر کوئی چیز چاہیے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ اللہ کے گھر کے اندر آ کے، اے مروان، میں تجھ سے کوئی چیز مانگوں، اس رحمان کے در پہ جا کے تجھ سے کسی چیز کا سوال کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب طواف کو مکمل کرنے کے بعد جب یہ باہر نکلے، جب یہ باہر آئے تو پیچھے عبد الملک بن مروان بھی پیچھے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب کسی چیز کی طلب ہو تو پھر میں آپ کو وہ چیز دے دیتا ہوں۔ کہنے لگے کہ تم مجھے کیا دے دو گے؟ کہا تمہیں دنیا کی جو چیز مانگو گے وہ دے دوں گا۔ کہنے لگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے پیارے، آج تک میں نے اللہ سے دنیا کا سوال ہی نہیں کیا، جب میں نے اپنے رحمان سے دنیا نہیں مانگی، میں تجھ سے کس طرح دنیا مانگ سکتا ہوں؟ میں نے تو اس رحمان سے اپنی آخرت مانگی ہے، اللہ سے محبت مانگی ہے، اللہ سے پیار مانگا ہے۔ ایسی سیرت پہ عمل کریں تو زندگیوں کے اندر نکھار آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت میں جو پہلے قافلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر داخلہ ہو، ہم سب کا نام اس کے اندر شمار فرما دے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔